جمعہ جمعہ، یہ جمعہ لفظ بولنا غلط ہے، جمعہ لفظ ہے صحیح جمعہ، آئین، آئین کے آگے ہا، جمعہ، جمعہ، یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی ہے اور آیت کے اندر یہ استعمال بھی ہوا ہے یہ نام پاک، جیسے اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، من یوم الجمعہ، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو یہ لفظ آپ سب بھائی ذہنوں میں رکھیں، جمعہ صحیح تلفظ ہے اس کا، جب بھی بولیں تو اس کو اسی نیت سے بولیں کہ یہ چونکہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اس لیے ہم اس کو بگاڑ کر یا بغیر سوچ کے یا اس کے تلفظ کو خراب نہیں کر سکتے، اور جو اس سوچ کے ساتھ درست بولے یار یہ قرآن پاک میں آیا ہے جمعہ بولے بھائی جمعہ، تو صرف اتنا سوچ کر بولنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو 40 نیکیاں عطا فرما دے گا، ایک حرف پر 10 نیکیاں، جمعہ میں 4 حرف ہیں، جیم، میم، عین اور ہا، جمعہ، اس پر انشاءاللہ 40 نیکیاں ملیں گی، اور اگر بگاڑ دیں گے جمعہ جمعہ تو جمعہ تو بے معنی سا لفظ بن جائے گا، اس لیے اس لفظ پر غور کیجیے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جمعہ کے دن جب اذان آ جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دے دی جائے جمعہ والے دن، تو پھر فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، دوڑ پڑو، چل پڑو، تیزی تیزی چلو، فاسعوا سعی کہتے ہیں تیز تیز چلنا، اگر چل پڑو اللہ پاک کے راستے کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، یہاں ایک لفظ ہے وذروا، چھوڑ دو، ہمارے معاشرے والوں نے یہاں بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دی ہوئی ہے، کیا کرتے ہیں ایک جگہ پر جمعہ رکھا ہوا ہے، نماز جمعہ ہو رہی ہے 1:30 بجے مثال کے طور پر، دوسری جگہ پر ہو رہی ہے 1:45 بجے، تیسری جگہ پر ہو رہی ہے پورے 2 بجے، تو کاروبار کرنے والے حضرات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں تم جاؤ 1:30 والی میں پڑے ہو، کاروبار جاری، دکان نہیں بند کرنی، کہتے ہیں تم وہاں سے پڑھ کے واپس آؤ، پھر 1:45 والی میں چلا جاؤں گا، 1:45 والی میں اس کو بٹھا دیا، دکان کھلی، کاروبار جاری، دوسری جگہ پر چلے گئے، تیسرے کو کہا یار 2 والی پر تم جاؤ جلدی جاؤ تو پڑھے، کاروبار جاری۔ اللہ پاک نے 2 حکم دیے ہیں یہاں پر، ایک فاسعوا الی ذکر اللہ، میری یاد کی طرف دوڑو آنا ہے، اور دوسرے نمبر وذروا البیع، خرید و فروخت کو بھی بند کرنا ہے، چھوڑنا ہے اس کو، تاکہ پتہ چلے کہ ہم خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اور اگر یہ ترتیب بنائی جیسے میں نے ابھی ذکر کی، ادھر پڑھ لی، کاروبار بند نہیں کیا، چلیں یہ اچھی بات ہے، ایک پوائنٹ اچھا ہے کہ انہوں نے جمعہ پڑھا، نماز جمعہ پڑھ لی، لیکن کاروبار بند کرنے والا جو حکم تھا اس پر تو عمل ہی نہیں ہوا، اگر جمعہ بھی پڑھتے کاروبار بھی بند ہوتا تو پھر پورا عمل ہونا تھا وذروا البیع پر بھی، اور اس کے بعد پھر اگلا رزلٹ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو ذالکم خیر، فرمایا تمہارے لیے خیر اس میں ہے جو میں ارشاد فرما رہا۔ اب خیر یہ نہیں ہے کہ کاروبار جاری رکھو اور ادھر ادھر سے ہو کر آ کے پھر بھی دکان کھولی رہے، ورنہ ذالکم خیر، خیر یہ ہے کہ جو میں فرما رہا ہوں ویسے چلو، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جان جاؤ کہ تمہیں یہ فرمانے والا ہے کون، برکت کس نے دینی، کاروبار چلانا کس نے، کسٹمر بھیجنا کس نے، اللہ پاک نے نا جی، تو وہی فرما رہا ہے کہ بند کر دو، جاؤ وہاں چل کر جمعہ پڑھو اور جمعہ کے بعد آ جاؤ، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ چکو پھر پھیلو زمین میں، جا کر اپنے کاروبار چلاؤ، کھولو، جو کرنا ہے کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا پھر جا کر تلاش کرو، تم دیکھو گے میرا فضل تمہارے آس پاس ہی ہوگا، میرا فضل تلاش کرو جا کر، میں نے پھر فضل بکھیر دیا ہوا ہوگا، لیکن اگر عمل پورا نہیں ہوگا تو نقصان ہوتا ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، فرمایا پھر جب وہاں کاروبار شروع کرو پھر بھی میری یاد دل میں رکھ کے کاروبار کرو، وہاں دھوکہ نہیں دینا کسی کو، فراڈ نہیں کرنا، یہاں جمعہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لیں اور وہاں جا کر پھر وہی جھوٹ بول کر فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اللہ پاک ہمارا ایسے نہیں کرنا۔ یہ ابتدائی بات ہے جمعہ کے حوالے سے کہ جمعہ کے جب نماز کا ٹائم آئے، وقت آئے، دن آئے، تو پھر اس ٹائم پر جب اذانیں آ جائیں تو پھر کاروبار بند کر دینے چاہیے اور نماز کی طرف مشغول ہو جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان عالی شان ہے، یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، امام مالک علیہ رحمہ نے موطا کے اندر روایت کیا، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ علیہ رحمہ، یہ بڑے بڑے محدثین مشائخ نے اس کو روایت کیا ہے، مشہور بات آپ نے سنی ہوئی ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اچھا پھر پہلی ہی ساتھ میں جو ہی جمعہ کا ٹائم ہو فوری آ جائے مسجد میں، تو جو اول لمحے میں مسجد پہنچ جائے گا
تو گویا وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی، اونٹ کی قربانی کرنے کے برابر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ جمعہ تو اپنی جگہ پھر ہے نا جی، لیکن یہ اس کو ایک اضافی ثواب مل رہا ہے وہ جلدی آنے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ جو اس سے تھوڑا لیٹ ہو کر آئے گا، دوسری ساتھ میں تھوڑا وقت گزار کر آئے گا، تو اس کے لیے اللہ پاک گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ارشاد فرمائے گا، اور جو اس سے بھی لیٹ ہوگا تو اس کے لیے مینڈے والے سینگ والے جو مینڈا ہوتا ہے اس کی قربانی کرنے کا ثواب ارشاد فرمائے گا، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا تو اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مرغی کی قربانی نہیں ہوتی کہ یہ کہ جناب مولوی صاحب نے کیا سی کہ مرغی قربانی کرنے کا، آنے والے قربانی تو مرغیاں جناب ذبح کری جا رہی مرغی کی قربانی ہو رہی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصاحت و بلاغت کے معجزہ کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے تھے، تو آپ اپنے زبان اقدس سے جملہ بھی ایسا ارشاد فرماتے تھے جس کے اندر پیچھے ہزاروں مسائل چھپے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے آپ نے پیچھے جتنے بھی لفظ بولے، اونٹ کے مرتبہ آپ نے قربانی کا ارشاد فرمایا، گائے کے نام پر بھی قربانی، مینڈے کے نام پر بھی، بکرے کے نام پر بھی قربانی، لیکن جب مرغی کا ذکر آپ نے فرمایا تو وہاں آپ نے فرمایا کہ مرغی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کا، عطیہ دینے کا، صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا جو اس سے بھی لیٹ ہو گیا تو اس کو پھر اللہ پاک کی راہ میں انڈا دینے کے برابر جو ثواب ہوتا ہے نا صدقہ، وہ اتنا ثواب اس کو ملے گا جیسے انڈا دیا ہے اللہ پاک کی راہ میں۔ پھر جو اس وقت آیا جب کہ امام خطبہ کے لیے تیار تھا، یہ وہ والا خطبہ جو ہم عربی والا خطبہ پڑھتے ہیں جو دوسری اذان ہوتی ہے ہمارے ہاں، فرمایا جب اس ٹائم جو آئے گا تو فرمایا کہ اس وقت اس کا نام اس رجسٹر کے اندر بھی نہیں لکھا جائے گا جس رجسٹر میں فرشتے آنے والوں کا نام لکھ رہے تھے۔ نماز تو اس کی ہو جائے گی، فرضوں میں چونکہ شامل ہوا، اللہ اکبر کہی، جماعت پڑھی، جماعت سے ہو گیا، چلو جی فرض ادا ہو گئے اس کے، لیکن یہ جو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے اس بندہ مومن کو اللہ پاک کی طرف سے، اور فرشتے وہاں کھڑے ہو کر لکھ رہے ہیں، یقین جانیں یہ میں نے آپ کو 7 حوالے دیے ہیں، اب جو آپ آئے ہیں نا جی، نام لکھے گئے ہیں، وہاں فرشتے کھڑے ہیں، یہ فرشتے ہیں نا، نظر آتے ہیں ایسے وہ بھی فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے اللہ پاک نے فرمایا کرامن کاتبین، یہ لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں تم ایک قول بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتے مگر جب بھی ایک حرف بھی نکالتے ہو تو اس کو لکھنے والا تمہارے پاس موجود ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ قاف میں، تو یہ موجود ہیں، ایسے ہی وہ بھی موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر، لکھ رہے ہیں فلاں بن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا اس ٹائم آ گیا، اس ٹائم آ گیا، اس ٹائم آ گیا، جو ہی اذان شروع ہونے لگی ہوئی خطبے والی تو اس ٹائم رجسٹر بند کر کے خود ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے، وہ بھی خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر خطبہ سنتے ہیں، سارے فرشتے جو بھی آئے ہوتے ہیں، جتنے بھی جہاں بھی جمعہ ہوتا ہے وہاں یہ ترتیب بنتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کا دن بہت بڑا دن ہے، یہ ہمارے لیے عید کا دن قرار دیا گیا، اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے۔ فرمایا جمعہ اللہ پاک نے ہم سے پہلے بھی ایک قوم کو دیا تھا لیکن انہوں نے ہفتہ کو ترجیح دی، یہودی، فرمایا ان کے بعد پھر اللہ پاک نے جمعہ کا دن ایک اور قوم کو دیا لیکن انہوں نے اتوار کو ترجیح دی، فرمایا جب ہماری باری آئی تو اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا دن بطور عید عطا فرمایا تو ہم نے جمعہ ہی قبول فرما لیا۔ فرمایا جب اب جمعہ کا دن آئے تو پھر یہ اہتمام کیا کرو اور جمعہ والے دن کثرت سے میرے اوپر درود پاک بھیجا کرو، کثرت سے درود بھیجا کرو، عام دنوں میں بھی اور جمعہ والے دن کثیر تعداد میں درود پاک میرے اوپر پڑھا کرو۔ جمعہ کے متعلق ہمیں یہ فکر رکھنی چاہیے کہ جمعہ بہت بڑا ہمارے اسلام کا دن ہے۔ اب جمعہ والے دن جو ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے وہ میں آخر میں عرض کروں، نماز جمعہ جب ہم پڑھتے ہیں، یہ ابھی جماعت ہوگی تو جب ہو جائے نا جی شروع خطبہ، اذان اور اذان کے ساتھ عربی والا خطبہ، تو اس ٹائم پر پھر اپنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جو سنتیں وغیرہ یا نوافل پڑھتے ہیں وہ اس ٹائم پر نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں تک آتا ہے بخاری مسلم اور دیگر کافی ساری احادیث طیبات میں کہ اس ٹائم اگر کوئی بندہ بول رہا تھا اور اس بولنے والے کو ایک بندہ خاموش کروانے کی غرض سے اتنا کہتا ہے انشت، چپ، انشت، صرف اتنا ہی کہتا ہے چپ ہو جاؤ، فرمایا یہ جو چپ کروانے کا کہہ رہا ہے یہ بھی لغو کلام کر رہا ہے، یہ اس کو چپ کروانے کے چکر میں خود بولنا شروع ہو گیا، فرمایا اس کو بھی خاموش بیٹھے رہنا چاہیے، اس کو بعد میں سمجھائیں کہ بھی ایسے نہیں کرنا۔ تو جمعہ کی اذان اور جو خطبہ ہے اس کا بھی اتنا اہتمام ہے کہ بالکل توجہ سے مکمل طور پر خطبہ کی طرف بندے کو دھیان کرنا چاہیے۔ ایک روایت آتی ہے بخاری مسلم تحاوی شریف اور دیگر کئی کتابوں میں کہ ایک بندہ آیا جمعہ والے دن، وہ آ کر بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑا کیا، تو نے کوئی 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں حضور، فرمایا 2 رکعتیں پڑھو۔ تو اس روایت کو لے کر بعض دفعہ یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ اگرچہ خطبہ ہو بھی رہا ہو تب بھی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ امام تحاوی رحمہ نے اس والی روایت کے سارے ترک تلاش کیے، سارے راستے طریقے کہاں کہاں یہ روایت آئی ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں اس فرمان کے پیچھے حکمت کیا تھی، وہ ایک خاص وجہ تھی۔
3 جمعۃ المبارک مسلسل یہ واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص آیا، آ کر بیٹھ گیا. آپ نے اس کو غور سے دیکھا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کچھ رکھتے پڑھی؟ عرض کی نہیں حضور. فرمایا پڑھ لو. اس نے شروع کر دی. اگلا جمعۃ المبارک آیا، پھر اسی ٹائم وہ بندہ آیا، وہ پھر آ کر بیٹھ گیا. آپ نے پھر کھڑا کیا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کچھ رکھتے پڑھی؟ عرض کی نہیں حضور. فرمایا کچھ پڑھ لو، 2-4 پڑھو. جب تیسرا جمعۃ المبارک آیا تو پھر وہی شخص اسی ٹائم پر اسی طرح آیا. آپ نے فرمایا کچھ پڑھا؟ نہیں. میں کھڑے ہو جاؤ پڑھو. جب وہ کھڑا ہوا اور پڑھنے لگ گیا نا، پڑھ کے فارغ ہوا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فرمانے لگے. فرمایا کہ میں اتنے اہتمام سے اس کو کھڑا کر رہا ہوں ہر بار، تم دیکھتے نہیں ہو اس بیچارے کی حالت کیسی ہے؟ اس کے کپڑے دیکھو، کتنا مسکین اور حاجت مند یہ لگتا ہے. اس کو بار بار کھڑے کرنے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس کو دیکھو اور اس پر کچھ خیرات کرو، عطیات دو. اس کو غور کرو کہ یہ بندہ کس حالت میں ہے. وہ مانگ نہیں رہا، سوال نہیں کر رہا، تو اس کا ایک اپنا وقار ہے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جو اس وقت فوری طور پر اضافی کپڑے تھے، کچھ چادریں تھیں، وہ فوری ساری کی ساری اپنی اپنی اس کی بارگاہ میں رکھی، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھی. عرض کی حضور یہ سارے آپ ہماری طرف سے ان کو عطا فرما دیں. اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا ان کے لیے. وہ روایت ایک جگہ پر صرف تھوڑی سی سنائی گئی ہے، جبکہ وہ پوری روایت یہ ہے جس کو خطبہ کے ٹائم بھی کہا گیا کہ پڑھو بھائی. اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت تھی، یہ والی جو میں نے ساری آپ کے سامنے عرض کی ہے. تو کوئی احکام ایسے بھی ہوتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جن میں بڑی حکمت پیش نظر ہوتی ہے. تو جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تو پھر اپنی نماز اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ مکمل دھیان خطبہ کی طرف ہو. جمعہ سے پہلے 4 رکعات، نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعات سنت مؤکدہ ہیں. آپ بھائیوں کے ذہن میں ہوگا پچھلے جمعۃ المبارک میں نے بالکل آخر پہ کوئی 27-28 حوالوں کے ساتھ وہ 12 رکعات کا ذکر کیا تھا جو دن میں پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے. ان میں آتا ہے 4 رکعات یہ جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں، ان میں 4 رکعات نماز ظہر والی زور سے پہلے ہیں. وہ جو 4 ہیں وہ مؤکدہ ہیں، وہ جمعہ والے دن بھی پہلے آتی ہیں جیسے ہم سارے کے سارے پڑھتے ہیں. اور جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ چکنے کے بعد، 2 فرض پڑھ چکنے کے بعد، اس وقت میرے پاس یہاں ہے بخاری شریف کا حدیث پاک کا نمبر ہے 937 اور مسلم شریف میں ہے 2036 37 38. یہ 3 روایات لگاتار ہیں. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے اس کو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں. اور بخاری شریف والی جو روایت ہے 937 اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں جا کر بھی ادا فرمایا کرتے تھے. تو 4 رکعتیں پڑھنے کا آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر گھر میں پہنچ کر 2 رکعتیں بھی پڑھی. تو اس طرح سے جمعہ کے بعد جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، جو سنتیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، وہ کل کتنی بن جائیں گی؟ 6 رکعات. نسائی شریف کے اندر جمعۃ المبارک کا باب قائم ہے، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں اور طحاوی شریف میں. ان 5 کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس والے فرامین سے جو مفہوم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سمجھے تھے، مولا علی شیر خدا، وہ کیا سمجھے؟ وہ بعد میں اپنے چاہنے والے ماننے والے شاگردوں کو حضرت علی مسلسل یہ حکم دیا کرتے تھے انہ عن علی انہ امر ان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین ثم اربع. فرمایا جمعۃ المبارک کے بعد 2 بھی پڑھنی ہیں اور 4 بھی پڑھنی ہیں. تو آپ جمعۃ المبارک کے بعد 6 رکعات پڑھنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب یہ کل رکعتیں کتنی بن جائیں گی؟ 4 پہلے والی جمعۃ المبارک کے دن، 2 فرض جو جماعت سے پڑھتے ہیں 6، اور یہ 6 جو میں نے ابھی سنا دی آپ کو، یہ کل ہو جائیں گی 12 رکعات، جن میں سے 2 فرض ہیں جماعت کے ساتھ، 4 پہلے والی بھی مؤکدہ سنتیں، بعد والی بھی 6 مؤکدہ سنتیں. ان کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں وہ شکرانے کے کہ اللہ تیرا فضل ہے ہمارے اوپر کہ تو نے ہمیں یہ نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تو وہ آخری جو 2 نوافل ہیں وہ بھی پڑھنے چاہیے. نفل پڑھنے سے بندہ اللہ پاک کے زیادہ قریب چلا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو اس میں وقت کی قلت ہے اور نہیں وہ آخری 2 نفل پڑھتا تو اس میں گنجائش فی الوقت موجود ہے. لیکن یہ جو سنت مؤکدہ ہیں یہ ضرور ادا کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں پڑھتا، اس کو جلدی ہے گھر چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، گھر جائے لیکن گھر جا کے پڑھے، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی. لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ گھر جا کے نہیں پڑھی جائیں گی، اور آج کے دور میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ گھر جا کے بندہ پھر اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، کہیں دفاتر میں مشغول ہو جاتا ہے، تو وہ پھر آخری والی رکعت نہیں پڑھ سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں طریقہ عطا فرمایا نا جی، اس طریقے کے مطابق ہمیں یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے. جمعہ کی مکمل جو رکعات ہیں، یہ بعض دفعہ لوگ پریشانی میں ڈالتے ہیں کہ رکھتے جمعہ کی نکل کہاں سے آئی ہیں، یہ ہیں کہاں سے، ہیں ہی کوئی نہیں، بس 2 ہی ہے، پڑھو تو موجاں کرو جناب. یہ اس طرح کے وہ افراد ہیں جو عوام کو اس لیے پریشان کرتے ہیں کہ عوام کو کئی باتوں تک، گہرائی تک کا علم نہیں ہوتا. تو آپ سارے بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا، جمعہ کا اپنا مقام بڑا، جمعہ کے دن کا مقام بڑا، اور جمعہ کی نماز کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے مطابق عمل کریں، اللہ پاک انشاءاللہ دین دنیا کی بہاریں عطا فرمائے گا.